ایک منٹ بس ایک اب آپ نے مجھے انٹرپٹ نہیں کرنا. اوکے, ساتھ والوں نے پکڑ کے اس کو باہر نکال دینا اگر کیا. اچھا سنیں ذرا, دیکھیں مشکل کیا تھا. ہم دیکھ رہے تھے باہر, وہاں جناب اسپین کے اندر, اٹلی کے اندر, انگلینڈ کے اندر وہ ان کے ہاسپٹل بھرے ہوئے ہیں, لوگ سڑکوں پہ ہیں. ان کے یعنی جو ملک جن کے پاس ہمارے سے 30 40 گنا بڑا جی ڈی پی تھا, دولت تھی, وہاں ہم حالات دیکھ رہے تھے اور وہ ساروں نے لاک ڈاؤن کیا ہوا تھا. تو پھر ہماری جو کلیکشن تھی, ٹیکس کلیکشن, ہماری ٹیکس کلیکشن جب ہم آئے تھے تو 3,800 ارب تھی. 3,800 ارب روپیہ ہماری ٹوٹل ٹیکس کلیکشن تھی. آج وہ پہنچ گئی ہے 4,700 ارب پہ ہماری ٹیکس کلیکشن. اور یہ جو سارے میں آپ کو فگرز دے رہا ہوں یہ اسحاق ڈار کے نہیں ہیں, یہ اصل ہیں. اس کے بعد ہماری جو ریمیٹنسز ہیں جو باہر سے, اور ہمیشہ یہ یاد رکھے آپ کا اس ملک کا سب سے بڑا اثاثہ بیرون ملک پاکستانی ہے. یہ سب سے بڑا ہمارا اثاثہ ہے. انہوں نے ہمیں اس وقت, ہمیں اس قوم کو ان کا خاص شکریہ ادا کرنا چاہیے کیونکہ انہوں نے ہمیں بڑے مشکل وقت سے نکالا. ہماری ریمیٹنسز تھیں جب ہم آئے, جو اوورسیز پاکستانی جو پیسہ بھیجتے تھے وہ تھی 19.9 ارب ڈالر, اور آج ہماری ریمیٹنسز پہنچ گئی ہیں 29.4 ارب ڈالر. تقریباً 10 ارب ڈالر ایکسٹرا ریمیٹنسز آئیں. اچھا پھر جو ہمارا, جس وقت ہم بالکل شروع میں آئے تو جب خرچے کم کیے, ہماری اکانومی کمزور ہوئی, بے روزگار ہو گئے. آج دیکھیں ذرا حالات. آج ہمارے جو اکانومی, جو انڈسٹری جو اٹھاتی ہے اکانومی, اس میں جو اضافہ ہوا ہے وہ 18% ہوا ہے. یہ 10 سال کے بعد ہماری اتنی تیزی سے انڈسٹری اوپر جا رہی ہے جس سے لوگوں کو روزگار بھی مل رہا ہے. اور ہمارا جو کنسٹرکشن کا سیکٹر ہے جو سب سے زیادہ روزگار دیتا ہے, اس میں سیمنٹ 42% اس کی سیلز بڑھی ہے. ہمارے جو ایگریکلچر ہے 1100 ارب روپیہ ہمارا اضافی کسانوں کے پاس گیا ہے, اضافی گیا ہے. اور وہ نظر آتا ہے کہ ریکارڈ ہماری موٹر سائیکلوں کی بکی ہیں, ریکارڈ ٹریکٹر ہمارے بکے ہیں, اور گاڑیوں کی سیل 85% بڑھ گئی ہے. ٹوٹا نے اپنی ساری تاریخ میں اتنی گاڑیاں نہیں بیچی جو آج بیچی ہیں. اس کا مطلب کہ لوگوں کے اندر خوشحالی آ رہی ہے. اور پھر جو ہمارے آنے سے, اب جو میں دوسری چیز کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے, ہمارا آنے میں تین چیزیں, ہمارا جو سلوگن ہے کہ انصاف, انسانیت اور خودداری. تو انصاف کے لیے, انصاف کیا ہے؟ انصاف کا مطلب قانون کی بالادستی, قانون کی حکمرانی. میں ذرا صرف آپ کو سمجھاتا ہوں کہ اس میں فرق کیا ہوتا ہے. جدھر قانون کی حکمرانی ہوتی ہے وہاں سب قانون کے سامنے ایک برابر ہوتے ہیں. جب طاقت کی حکمرانی ہوتی ہے تو طاقتور کے لیے قانون اور کمزور کے لیے دوسرا. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں جو پاکستان میں اگر آپ کو آسانی سے آپ سمجھ جائیں گے کہ اصل میں ہمارا ملک کا سب سے بڑا مسئلہ کیا رہا ہے, اور وہ ہے کہ یہاں رول آف لا, قانون کی حکمرانی نہیں ہوئی. آصف زرداری 88 سے لے کے 90 تک پیپلز پارٹی کی حکومت پاور میں تھی. 90 کو ان کی گورنمنٹ جاتی ہے اور نون لیگ آ جاتی ہے. آصف زرداری پرائم منسٹر ہاؤس سے سیدھا جیل میں چلے جاتے ہیں کرپشن پہ. 93 کے اندر نون لیگ کی حکومت چلی جاتی ہے, پیپلز پارٹی واپس آ جاتی ہے. آصف زرداری سیدھی جیل سے اٹھ کے پرائم منسٹر ہاؤس. پھر 96 میں پھر پیپلز پارٹی حکومت جاتی ہے, وہ پھر پرائم منسٹر ہاؤس سے سیدھا جیل. اس کا مطلب کیا کہ جب وہ طاقت میں ہیں تو پاکستان کا قانون ان کو نہیں پکڑ سکتا. وہ صرف جب اپوزیشن میں جاتے تھے تو قانون پکڑتا تھا. تو دیکھیں, یہ صرف میں آپ کو اس لیے مثال دے رہا ہوں, کوئی بھی ملک
یہ ذہن میں ڈال لیں، کوئی ملک ترقی نہیں کر سکتا جدھر رول آف لا نہیں ہوتا. اور اسی لیے مدینہ کی ریاست میں جب ان کے پاس خوشحالی نہیں تھی، تب شروع میں بڑا مشکل وقت تھا. شروع کے اندر تو پہلے 4-5 سال تو مشکل سے امت بچی تھی. جنگ خندق میں، جنگ احد میں مشکل سے بچے تھے، کھانا نہیں تھا، برے حالات تھے. لیکن قانون کی بالادستی قائم کی، قانون سے اوپر کوئی نہیں تھا. انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئیں، جدھر یہی طاقتور کے لیے کمزور کے لیے دوسرا قانون، اور میری بیٹی بھی اگر قانون توڑتی ہے تو اس کو سزا ملے گی. کوئی قانون سے اوپر نہیں ہے. اور یہ بیسس ہوتا ہے، دیکھیں کوئی بھی دنیا کی سویلائز سوسائٹی، اس کا بیسس ہوتا ہے رول آف لا. اور یہی ہمارا مسئلہ ہے. ہم اس لیے اوپر نہیں، کبھی یہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے چور جتنی مرضی چوری کریں، ملک تباہ نہیں ہوتا. ملک تباہ تب ہوتا ہے جب عمران خان اور پرائم منسٹر اور اس کے وزیر چوری شروع کرتے ہیں، کیونکہ ملک کا خزانہ تو ہمارے ہاتھ میں ہے. تو کرپشن عام آدمی کی لوگوں کو تنگ کرتی ہے، پٹواری کی کرپشن لوگ تنگ ہوتے ہیں اس سے، یا تھانے دار کی. لیکن ملک جو تباہ ہوتا ہے جب اس کے طاقتور، اس کے پرائم منسٹر، وزیر، جب وہ چوری شروع کرتے ہیں. اس لیے ساری دنیا میں آج ڈیولپنگ ورلڈ، جس کو ڈیولپنگ ورلڈ، غریب ملک جو ہیں، ان کے اندر ایک ہی مسئلہ ہے، طاقتور قانون سے اوپر ہے. ایک فیکٹ آئی رپورٹ میں بار بار مثال دیتا ہوں کیونکہ یونائٹڈ نیشنز کے سیکرٹری جنرل نے، اس نے ایک پینل اپنے نیچے بٹھائی اور انہوں نے کہا بتاؤ کہ یہ امیر اور غریب ملکوں میں اتنا فاصلہ کیوں بڑھتا جا رہا ہے. تو فیکٹ آئی پینل کی جو رپورٹ ہے اس نے یہ کہا کہ ہر سال غریب ملکوں سے، ڈیولپنگ ورلڈ سے 1000 ارب ڈالر چوری ہو کے جاتا ہے امیر ملکوں میں اور آف شور اکاؤنٹس میں اور میفیئر کی طرح فلیٹس میں. ہر سال یہ ایسے ہے. میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں. جب انگریز ہندوستان میں آیا تو اورنگزیب کے جانے کے بعد ہندوستان کا جو سالانہ آمدنی تھی، جس کو جی ڈی پی کہتے ہیں، وہ 24% تھی دنیا کی جی ڈی پی. دنیا کا سب سے امیر خطہ تھا یہ. اور بنگال مغلوں کا سب سے امیر پروونس تھا. انگریز نے شروع کیا بنگال سے، اور اس نے جب 200 سال حکومت کر کے گیا تو بنگال سب سے غریب صوبہ ہو گیا انگریزوں کا. اور ہندوستان کا جو جی ڈی پی تھا وہ رہ گیا 3%، اور برطانیہ کا جی ڈی پی چلا گیا 24%. کیا ہوا؟ یہاں سے ساری دولت چوری ہو کے ان کے پاس چلی گئی. یہ غریب ہو گیا، وہ امیر ہو گیا. یہی آج ہو رہا ہے دنیا میں. ڈیولپنگ ورلڈ کیوں فاصلے بڑھتے جا رہے ہیں؟ امیر غریب کے فاصلے بڑھتے جا رہے ہیں، امیر اور غریب ملکوں کو. کیونکہ وہاں سے، کیونکہ ان کے پاس قانون کی حکمرانی نہیں ہے، وہاں کا پیسہ چوری ہو کے ان کے ملکوں سے باہر جا رہا ہے. وہ فاصلے، وہ ملک غریب ہو رہے ہیں. وہ جو پیسہ خرچ ہونا ہے تعلیم پہ، صحت پہ، انفراسٹرکچر پہ، وہ چوری ہو کے باہر چلا جاتا ہے. اور جب وہ ڈالر لے کے باہر بھیجتے ہیں تو آپ کی کرنسی کمزور ہو جاتی ہے.